ذات مطہرہ پر اور اللہ اس کے رسول کے دین کی خاطر بالخصوص اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے اور اس کا جذبہ رکھنے والے عملی شخصیت ملک تنویر طاہر صاحب کے گھر کی محفل منعقد پذیر ہے۔ تنویر بھائی اپنے روزگار کے سلسلے کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر کام اور مصروف ہے، تو جتنے بھی اس محفل مقدسہ میں مہمانان گرامی قدر تشریف لائے، سادات اکرام تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل متبرکہ مطہرہ مزکہ و مصفہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم سید احمد بٹی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ پاکستان عوامی تحریک لاہور ایک کے صدر نائب صدر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سعید سیالوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی اہل محبت ذوق و شوق والے تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت آپ کا یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن نین انسٹیٹیوٹ کے صدر ہیں محترم عزیز احمد نوری صاحب، حاجی دلدار بھٹی صاحب کوٹ عبد المالک، اور اس کے صدر تحصیل کوٹ عبد المالک کے، تو جتنے بھی احباب تشریف رکھتے ہیں سارے محبت والے ذوق والے میں دیکھ رہا ہوں۔ باوجود ایک شخصیت کی کمی محسوس کر رہا ہوں، رانا عمران بھائی بھی بیٹھے ہیں، ایک شخصیت کی کمی میں دل و جان سے، ویسے تو دو ہیں مگر ایک کی کمی حاجی سعید چشتی صاحب کی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت آسانی اور کرم کے رحمت کے صدقے ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی تکلیفیں، ہر طرح کی پریشانیاں اور آزمائش ان سے دور فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ 2 جگہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا خبردار آگاہ ہو جاؤ، جان لو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، ولا هم يحزنون، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں اپنے اولیاء کا ذکر جمیلہ و حسین فرمایا، اور فرما کر بتایا کہ ان کا حال کیسا ہوگا اور ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ حال ایسا ہوگا کہ دنیا میں انہیں کوئی بھی ڈرا نہیں سکتا، جو مالک سے ڈر جاتے ہیں، جو اس کی خشیت والے ہو جاتے ہیں، جن کی اس سے لو لگ جاتی ہے، جو اپنے مالک کریم و اکرم کو طریق نبوت پر منانے والے ہو جاتے ہیں، رستہ نبوت کے ذریعے جو رستہ ہے اس کے ذریعے اپنے مالک کے قرب والے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں جیسے بھی مشکلات آزمائشیں آئیں، وہ کبھی بھی ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی، نہ جھکا سکتی ہے، نہ وہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ اور معروف جملہ اپنے شہر کے صدقے کہ فرعون و قارون کا خزانہ بھی آ جائے تو انہیں خریدا نہیں جا سکتا، اور یزید کا ظلم بھی آ جائے تو ان کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ پہلی نشانی اللہ والوں کی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب سب غمزدہ ہوں گے، مگر وہ کون ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، جس دن ان کے چہرے ایسے کھلکھلا رہے ہوں گے، ان کی بات ہی جدا ہوگی، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ سورہ الحدید آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ جو میرے اولیاء ہو جائیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ نور میرے محبوب کے مرد غلام کے عورتیں بھی، کنیزان یعنی خادمان مصطفیٰ بھی، اور آقا علیہ السلام کی کنیزیں اور باندیاں بھی، غلام زادے بھی اور غلام زادیاں بھی ایسی ہوں گی کہ نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، وہ نور کے اندر رنگے ہوں گے، اور صرف نور ان کے آگے آگے نہیں چل رہا ہوگا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر مسند نشین ہوں گے، یعنی اور انبیاء اور شہداء ان کے اس مقام پر رشک کرتے ہوئے مالک سے پوچھیں گے مولا ہم تو نبی ہیں، تو نے ہمیں قربت اور میت والا تو رکھا ہے، اور شہید کہیں کہ مالک ہم نے تیرے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کر کر اپنی جان ہی قیمتی ترین تیری راہ میں قربان کی تھی، تب یہ صلہ ملا کہ تو نے اتنی مقربیت سے نوازا ہے، مگر یہ کون ہے جو اتنے نور والے ہیں کہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں اور نور کے ممبروں پر مسند نشین ہیں؟ رب فرمائے گا یہ میری خاطر ذکر کرنے والے ہیں، میری خاطر، یہ میرا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کا حال وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، غم ان کے پاس نہیں آ سکے گا۔ ایسے سبحان اللہ، میں دوسری آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر شدت سے محبت کرتے ہیں، اور ٹوٹ کر شدت سے محبت کرنا، اشد حبا، شدید ترین محبت کرنا، اسی کا نام عشق ہے۔ لیکن خالی حب ہوتا والذین آمنوا حبا للہ، یہ کافی بھی کافی تھا کہ اللہ سے محبت کی بات آ جاتی کہ اللہ محبت فرماتا ہے، مگر یہاں بات آ رہی ہے اشد، شدید ترین محبت کرتے ہیں، اور اس کا منظر قیامت کے دن اللہ اپنے محبوبوں کا دکھائے گا کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو بس 2 منٹ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح تسلی سے سیٹنگ ہو جائے، چلے کچھ نہیں۔ تو وہ شدید ترین محبت والے کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے شدید ترین محبت والے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو بتوں کو پوجنے والے، پرستش کرنے والے بت پرست ہوں گے، بتوں کو دوزخ میں ڈال رہا ہوگا۔ اس کو امام بغوی رحمت اللہ علیہ محیص النح 400 کچھ ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ اس کو تفسیر کو لا رہے ہیں، وہ روایت لاتے ہیں اپنی سند کے ساتھ۔ امام بغوی بہت بڑا نام ہے تفسیر میں، وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ بت پرستوں کو اور بتوں کو رب باری تعالیٰ دوزخ میں ڈال رہا ہوگا، تو جب بتوں کو ڈال رہا ہوگا تو بت پرست کہیں گے مالک ہمیں کیوں ڈالتا ہے، انہیں ڈال، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس کو ڈال، ان کو دگنا عذاب دے۔ تو وہ سب باتیں سن کر رب کریم ان سے کلام کرتے ہوئے فرمائیں گے بس تمہاری یہی محبت تھی ان کے ساتھ، یہی چاہت تھی ان کے ساتھ، یہی محبت رہ گئی تھی تمہاری کہ جن کے ساری زندگی تم جن کا دم بھرتے رہے، جن کو میرے مقابل اپنا معبود سمجھتے رہے، مسجود سمجھتے رہے، اور اپنا خالق سمجھتے رہے، اور میری برابری والا رکھتے رہے، ان سے جب بات آئی تو تمہاری محبت اتنی تھی، آؤ اب میں تمہیں اپنے عاشق دکھاتا ہوں۔ رب آواز دے گا میدان حشر کے اندر، اور آواز دے کر کہے گا میری خاطر محبت والے کہاں ہیں، اینا متحابین فی اللہ، میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ اور اس دوران رب کے سارے عاشق کھڑے ہو جائیں گے۔ کون کون کھڑا ہوگا؟ بس میں ایسے ہی آپ کو نام اپنے ذوق کے لیے لیتا ہوں، میں ذرا قرون اولیٰ کے قریب کے زمانے کے لوگوں کو لیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کھڑے ہو جائیں گے، حضرت رابعہ بصری کھڑی ہو جائیں گی۔ پہلے والے تو ویسے ہی اعلیٰ اولیٰ ہے نا حضور کی نسبت کی وجہ سے، مگر میں وہ عشق کے ایک نئے زمزمے ان سے جو آگے آئے، جن کو وہ عشق و محبت کی خیر ملی، ان کی بات کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کھڑی ہو جائیں گی، حضرت معروف کرخی کھڑے ہو جائیں گے، حضرت حبیب عجمی کھڑے ہو جائیں گے، اور حضرت بشر عافی کھڑے ہو جائیں گے، یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ رب ان اپنے عاشقوں کو حکم دے گا
حضرت علی اجویری کھڑے ہو جائیں گے، شہنشاہ بغداد کھڑے ہو جائیں گے، سرکار داتا صاحب حضرت معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ ہند کھڑے ہو جائیں گے۔ رب کہے گا میں حکم دیتا ہوں، جاؤ سب، تمہیں جہنم میں جانے کا حکم ہے، آرڈر ہو گیا ہے، جہنم کی طرف چلے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ لمحہ پر رک کر بھی نہیں پوچھیں گے مالک ہمیں، وہ چل پڑیں گے اور وہ جہنم کی طرف چل پڑیں گے۔ لفظ ہیں اس روایت کے کہ رب روک کے پوچھے گا میں جنت نہیں بھیج رہا، جو اتنی تیزی سے چل پڑے ہو، میں تو دوزخ میں بھیج رہا ہوں۔ وہ کہیں گے مالک ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم جانب جنت نہیں، جانب جہنم جا رہے ہیں، جانب جہنم گامزن ہیں، مگر ہم یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ تو کہاں بھیج رہا ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تو نے کہہ دیا ہے، ہم چل پڑے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غمگین نہیں ہوں گے۔ تو جو ایسے ہوں تو پھر ان کی رب ٹالے گا؟ وہ جس کے اوپر انگلی رکھ دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ غمگین نہیں ہوں گے، انہیں غم زدہ نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت جو مقربیت اور محبوبیت کی ہوگی وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی خاطر ہوگی، وہ کسی شے کے طالب نہیں ہوں گے۔ میں ایک نشست میں پہلے بھی گفتگو کی تو میں نے بتایا کہ جنت کی طلب کرنا اور دوزخ سے ڈرنا کچھ اس سے اوپر بھی ہے، جو اصل توحید ہے۔ پہلی چیز، حضرت رابعہ بصری کے پاس جوانی کے اندر حضرت مالک بن دینار تشریف لائے۔ چلے اب یہ کیونکہ شب بیداری کی محفل تو عاشقوں کے رنگ کی بات ہو نا، تو سیدہ رابعہ بصری کے پاس آئے۔ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا مالک تم اپنے مالک کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مالک بن دینار بہت بڑے عاشق الہیہ اور ولی اللہ اور حضور کے عشق و محبت والے ہیں، صلحاء اور اولیاء کے امام بنے بعد میں، مگر ان سے پوچھا آپ بتائیں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے جنت چاہیے اس لیے میں رب کی عبادت کرتا ہوں۔ ان کے ساتھی سے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں دوزخ سے مجھے ڈر لگتا ہے، رب کے عذاب سے۔ تو آپ نے فرمایا مالک تم بھی بات سنو، تم کرتے ہو اپنے محبوب مالک کے اجر اور اس سے تنخواہ لینے کے لیے، تم اس کی عبادت تنخواہ اور اجر کے لیے کرتے ہو۔ تو فرمایا یہ ساتھی جو میرے ساتھ ہے، یہ فرمایا یہ اپنے مالک کے کوڑوں اور سزا سے ڈرتا ہے اس لیے عبادت کرتا ہے۔ کہا مائی صاحبہ آپ کس کے لیے عبادت کرتی ہیں؟ کہا صرف اس کے لیے۔ اب ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک فینومنا پیدا کیا جاتا ہے، وہ اہل تصوف پر ایک اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ اب سید زادے اور اہل اللہ کی مجلس ہے، یہ میرا مجبوری ہے۔ احیاء تصوف میں ہمیں منہاج القرآن نے جو خیر عطا کی ہے، جس توحید کی، وہ توحید اصل میں بتانے والی نہیں ہے، وہ توحید اصل میں دیکھنے دکھانے والی ہے، وہ توحید عطا ہوئی ہے۔ اس توحید میں مستی ذوق کے ساتھ مستی دیدار کا ذکر ہے، جو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تو ہو فقط میں ہوں اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، اس میں یہ توحید کا عنصر ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کیا جنت کی طلب کرنا سنت نہیں؟ سنت ہے۔ تو دوزخ سے ڈرنا کیا یہ سنت نہیں؟ سنت ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، دوزخ نہیں چاہیے، تو یہ تو اعتراض ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے متصادم بات ہے، تو ہم نہیں مانتے اسے۔ یہ بزرگوں نے، اولیاء نے، یہ تو وہ ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو تصوف جو ہے یہ تو ایک نشہ ہے، جیسے نشے میں کوئی گم آدمی ایسی بات کرتا ہے، یہ حالت سکر والے لوگ ہیں، تو یہ بات ایسی کہہ دی انہوں نے؟ نہیں، یہ بات انہوں نے ایسے نہیں کہہ دی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غمگین نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ بات انہوں نے ایسے نہیں کہی، یہ قرآن و حدیث کے مطابق کہی ہے۔ کیسے؟ میں اب اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
اور اس سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھے. میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں آسانی کرنے کے لیے, توجہ کے ساتھ. بھائی کلاس روم کے اندر 3 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں 33% والے جنہیں ڈرا کر پاس کروایا جاتا ہے, اور ایک ہوتے ہیں اس سے اوپر والے جنہیں انعام کے لالچ میں پاس کروایا جاتا ہے, میڈیوکر. اور تیسرے ہوتے ہیں پوزیشن ہولڈر. اگر پوزیشن ہولڈر میڈیوکر بن جائے یا فیل والوں میں شامل ہو جائے, استاد کو فکر پڑ جاتی ہے کیا بنے گا اس کا. ان کو پاس نہیں کروایا جاتا. جو سب سے اوپر والے ہوتے ہیں ان کو پاس نہیں کروایا جاتا. ان کے لیے پوزیشن کے انتظام کے لیے محنت کی اور کروائی جاتی ہے. یہی حال طبقات میں رب کی مخلوق میں ہے, ایمان والوں میں ہے. پہلے نمبر, تیسرے نمبر والے ہیں جو غفلت کا شکار ہیں, انہیں دوزخ سے ڈرا کر رب کی طرف لایا جاتا ہے. اور دوسرے وہ ہیں جنہیں جنت کی نہروں کا ذکر کر کے, جنت کے باغات کا ذکر کر کے, جنت کی پیاری پیاری چیزوں کا ذکر کر کے, اور جنت کے اندر ملنے والے مقامات کا ذکر کر کے جنت کی طرف لایا جاتا ہے. یہ بھی درست ہے. مگر ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جس کے لیے نہ دوزخ کی بات کی جاتی ہے نہ جنت کی بات کی جاتی ہے. ان کے لیے بات کی جاتی ہے تو صرف رب سے ملاقات کی بات کی جاتی ہے. یظنون انہم ملاقو من ربہم, وہ یقین رکھتے ہیں ان کے اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ صبح و شام رب نے کہا اپنی سنگت کو لوگوں کے ساتھ جمع کے رکھ. کن لوگوں کے ساتھ مالک کا؟ صبح شام جو میرے ذاکر ہیں. یریدون وجہہ, اور سب یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرا دیدار پالے اور میری رضا کو پالے. اب اس میں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی اس کا اشارہ ارشاد فرما دیا. فرمایا حضرت جبرائیل امی حضور علیہ السلام سے حدیث جبریل میں پوچھا مل احسان, یا رسول اللہ احسان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے بندے اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اسے تک رہا ہے, نہیں تو یہ گمان تو رکھ کہ وہ تجھے تک رہا ہے. اب مجھے بتائیں کیا اس میں جنت کا ذکر, اس میں دوزخ کا ذکر؟ تو پھر اہل تصوف پر اعتراض کرنا کہ یہ جنت دوزخ سے بچا کر رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. نہیں, جب نعمت والا مل جائے گا تو نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی. تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. میں نے اپنے شیخ کریم قبلہ مفتی صاحب سے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی, لوگوں کو تو ثابت چیزیں پسند ہیں, تو محبوب کو ٹوٹی ہوئی چیزیں کیوں پسند ہیں, شکستہ چیزیں کیوں پسند ہیں؟ کہا پتر تو سمجھے ہی نہیں. میں کہا حضور بتائیں, میں تو نلائق ہوں, آپ سے پوچھنے آیا ہوں. کہنے لگے پتر جب آئینہ ٹوٹتا ہے تو جتنی دفعہ ٹوٹے گا اتنی چیزوں میں اس کی عکس نظر آئیں گے نا جو دیکھنے والا ہوگا. تو فرمایا جتنا شکستہ ہوگا اتنے یار کے جلوے اس میں نظر آتے ہیں. اس لیے درویش لاہور نے اس لیے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ, دل کی طرف اشارہ کیا, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس لیے پھر مجھے اقبال یاد آتے ہیں, فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے, اور دل کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. کہ حضور سے ملاقات ہوگی, رب سے ملاقات ہوگی, اس کے حبیب سے ملاقات ہوگی, تو پھر وہ زندگی اس ملاقات کی تیاری میں گزارتے ہیں. تو جو ملاقات کی تیاری والے ہو جائیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے. ان کا حال کیا ہے؟ اہل اللہ سے پوچھا مذکر کون ہوتا ہے, اب سمجھ لگ گئی. اب سنیں اہل اللہ کے اقوال سنیں. اہل اللہ سے پوچھا مذکر کون ہوتا ہے اور مؤنث کون ہوتا ہے, اور شاہ جی مخنث کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے جو دنیا کی بات کرے اور دنیا کا طالب ہو جائے وہ مؤنث ہے, مؤنث ہے. اور جو شخص
آخرت کی طلب کرے وہ مخنث ہے. مخنث جو نہ ہی میں ہو نہ شی میں ہو، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، درمیان میں آ جائے. اور کہا حضور پھر مرد کون ہے؟ فرمایا جو صرف اس کی طلب کرے. آج ہم اس سے دور ہیں، اور جو اس کو پا گئے ان کا حال کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے. مجھے قول یاد آ گیا حضور داتا صاحب کے شیخ ہیں حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ، رسالہ قشیریہ والے، فرمانے لگے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف رب نے وحی کی اور کہا داؤد تجھے پتا ہے میں اپنے ان بندوں کا کیسے انتظار کرتا ہوں جو مجھ سے غافل ہوئے بیٹھے. اگر میرے ان بندوں کو پتہ لگ جائے نا کہ میں رب ہو کر ان کو بخشنے کے لیے کتنی جلدی کرتا ہوں، ان کا منتظر ہوں کہ کب وہ میری طرف پلٹیں گے، اگر انہیں پتہ لگ جائے تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی نہ رہیں، ان کے جسم ان کے جوڑوں ان کے ہڈیوں سے جدا ہو جائیں. اور کہا داؤد میرا یہ حال ان کے ساتھ ہے جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اندازہ لگاؤ جو میرے ہو جاتے ہوں گے ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ ہے ولا ہم یحزنون، جن کو رب کبھی غم زدہ نہیں ہونے دیتا، جو رب کے ہو جاتے ہیں ان کا مقام بدل جاتا ہے، ان کا حال بدل جاتا ہے، ان کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور ان کا ذکر پہ رب کرتا ہے. فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ جب ذکر کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر بھی اس کے ذاکر ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو پھر بھی اس کے ذاکر رہتے ہیں، اور جب ان کو ذکر میں لطف آتا ہے تو وہ پہلوؤں پر گر کر بھی مستی کی کیفیت میں اپنے رب کا ذاکر بن کر ذکر کرتے رہتے ہیں. اور پھر جب وہ تفکر کرتے ہیں نا کائنات میں، جیسا انہیں نظر آتا ہے کسی کو نظر آتا ہی نہیں ہے. پھر کیفیت بدل جاتی ہے، پھر ان کے حالات بدل جاتے ہیں، پھر ان کے وہ کیفیت نہیں رہتی. اور وہ کیا کہتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، ایسے ذہن میں آج دل کر رہا ہے کہ اقبال سناؤں آپ کو. وہ فرماتے ہیں کیا شوق و محبت کے اندر سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، اور ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، ذرا اپنے آپ کو اس کی محبت میں جلا کر دیکھ، پھر دیکھ وہ کتنا تجھے جلا عطا کرتا ہے، کیا جلا عطا فرماتا ہے. اب آئیں، میں نے اس کیفیت کے ساتھ اس لیے اس مضمون کو شروع کیا. اب یہ مضمون اپنی نوعیت میں کیفیت میں اور ہو جائے گا، اور اللہ والوں کی شان بھی مختلف ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی بات بھی جدا ہو جاتی ہے. جو ولاہم یحزنون والے ہوں گے، حضرت بایزید بسطامی ہائے رحمت اللہ علیہ، عاشقوں کے امام، ان سے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کتنی عمر ہے آپ کی؟ 74 سال عمر تھی ان کی. کہنے لگے میری عمر 4 سال ہے. پوچھا حضور آپ کی عمر 74 سال، زیادہ بڑھاپا تو طاری ہے. فرمایا 70 سال غفلت میں گزرے، 4 سال ہوئے جب سے اس نے اپنی قربت عطا کی ہے، زندگی وہی جو اس کی قربت میں گزر جائے. اور حضرت باجزید بسطامی ہی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے خلیفہ تھے حضرت دیبلی، ابو القاسم دیبلی. ان کو خواب میں دیکھا تو رب کریم کی بارگاہ سے آواز آئی، لوگو سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے. یہ جو بایزید ہے نا، یہ مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے، یہ صرف مجھے مانگتا ہے. ہائے ہائے ہائے، عاشقوں کی بات ہی جدا ہے. وہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، مالک اے اللہ، یہ مان کی بات ہے نا، فرماتے مالک اگر جنت میں تیرا دیدار نہ ملا تو دوزخیوں نے دوزخ کے عذاب سے کیا شور ڈالنا ہے جو کچھ عاشقوں نے جنت میں شور ڈال دینا ہے. حضرت باجزید بسطامی فرمایا کرتے
مالک تیرے کچھ ایسے عاشق بھی ہیں، اور ان کو یہ مقربیت کیسے ملی؟ اب آتا ہوں، کیونکہ یہ حضور غوث پاک کا مہینہ بھی ہے تو میں تعلیمات کے ساتھ ساتھ تصوف کی بات بھی کر رہا ہوں۔ یہ خالصتاً تصوف توحید یہ ہے جو اللہ والوں نے عطا کیا، اور یہ طریق نبوت ہے۔ آقا علیہ السلام پر بھی یہ کیفیت رہتی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جب رب نے کہا محبوب اپنے رب کا ذکر یوں کر کہ ہر ایک سے کٹ کر اس کا ہو جا، جب یہ بات کہی تو پھر آقا نے کر کے دکھایا اس مقام پر کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی سامنے آ گئی، اور حضور نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ انا عائشہ۔ میں کون عائشہ؟ من عائشہ۔ فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی۔ حضور نے یہاں تک کہہ دیا ابو بکر کون؟ کہا ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا۔ حضور نے پوچھا ابو قحافہ کون؟ بس اس کے بعد میرے شیخ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر میرے لیے تھا جا نہیں بولندی۔ لگتا ہے میرے حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں وجدانی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہو سکتا ہے سیدہ نے پھر پوچھا حضور من انتا، پھر آپ بھی بتائیں آپ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیفیت عشق و ذوق کی اور ہے۔ اس لیے کہا نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جنہیں یہ آشنائی کی لذت مل جاتی ہے ان کا مقام بدل جاتا ہے، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں تڑپتے تھے، کھویا گیا ہے شاید تیرا جذب قلندرانہ۔ یہ سارا وہ عشق و محبت کی کیفیت۔ اب میں اس بات کو اب لا رہا ہوں ولایت کے اوپر، ولی کیسے بنتا ہے، بس اس پر ہی۔ اب وقت کا مجھے تعین نہیں، میں اپنے ذوق میں بول رہا ہوں، مجھے بتا دیجئے گا اشارہ، بس مجھے اتنا بتائیں کہ اتنی دیر اور چلے گا تو میں پھر اپنی بات کو، سب کا وقت قیمتی ہے، بزرگوں کا سیدزادگان کا، تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا۔ تو عرض کرتا ہوں اب رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تو اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ اب اس طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے میں نے بتایا کہ اولیاء اللہ کی شان کس مرتبے کی ہوتی ہے، اب اس طرف آنا چاہتا ہوں اولیاء بنتے اور ہوتے کیسے۔ اولیاء کا لفظ ولی سے نکلا ہے، ولی کے بے شمار معنی ہیں، محب کے بھی، محبوب کے بھی، مقرب کے بھی، مشکل کشائی کرنے والے کے بھی، دوست کے بھی، یہ سارے ولی کے معنی، بادشاہ کے بھی، چچا زاد کے معنی بھی ولی میں آتے ہیں، سرپرست کے معنی بھی ولی میں آتے ہیں، یہ سارے ولی کے معنی ہیں۔ اب اس نوعیت پر میں صرف ایک معنی لیتا ہوں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے۔ آپ کی تفسیر ہے تفسیر مظہری، آپ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے روحانی طور پر آپ بیعت ہیں حضرت مرزا مظہر الدین جانے جانا شہید نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی دونوں طرف کمال شخصیات آ جاتی ہیں، اور وہاں سے تفسیر مظہری اپنے پیر مغاں کے نام پر انہوں نے رکھی ہے۔ ان سے پوچھا ولی کون ہوتا ہے، تو اگر ولی کے معنی قریب ہونے کے ہوں تو کس کے قریب ہوتا ہے ولی؟ تو پھر قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک قرب عمومی ہے، ایک قرب خصوصی ہے۔ ایک قرب یہ ہے کہ رب ہر ایک کے قریب ہے، یعنی اللہ ہر ایک کا ولی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب کریم نے ارشاد فرمایا ہم ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ کوئی ہو، مسلمان ہو، رب ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب۔ اور محبوب، اور اگلی بات آئی تو مالک تو ہر ایک کے قریب ہے، ہر کوئی تیرے بھی قریب ہے کا نہیں، میں ہر ایک کا ولی ہوں مگر ہر کوئی میرا ولی نہیں ہے۔ تو مالک تیرا ولی کون ہے؟ فرمایا میرا ولی وہ ہے جو مصطفیٰ کا ولی ہے، جو مصطفیٰ کے قریب ہے۔ النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو اس قربت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی قربت کا عقیدہ رکھتا ہے، اپنی بات آئی تو ڈاکٹر صاحب کہا شارک سے زیادہ قریب، حبیب کی بات آئی تو کہا جان سے زیادہ قریب۔ فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے شارک پر زخمی ہو جائے، زخم آ جائے، آپ جانور پر چھری چلائیں تو چھری چلاتے ہوئے جب چھوڑتے ہیں تو جانور تڑپ رہا ہوتا ہے نا، پتہ لگا جان ہے، ابھی ممکن ہے واپس ہو جائے، یعنی شارک کا زخم درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے۔ رب نے کہا میری بات ہو، کمی رہ جائے تو ممکن ہے میں معاف کر دوں، اور مگر میرے محبوب کی بات آئے اور اس میں کمی ہو جائے، رب نے کہا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کر دوں، کیونکہ جان ایمان ذات مصطفیٰ ہے۔ تو جس کا عقیدہ وہاں پر آ کر جو سب کچھ اپنے مصطفیٰ کو سمجھے، جس کو اقبال ہی فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تما بول حبیث۔ پوچھا معرفت دین کیا ہے؟ فرمایا معرفت دین ساری کی ساری معرفت مصطفیٰ ہے۔ اگر تیرا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ نہ ہوا تو تو معرفت کو نہیں پا سکتا۔ اب آگے آئیں اسی نسبت کے ساتھ کہ کتنا قرب پائے، میں اس پر اختتام کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہو، بس ٹھیک ہو، انشاءاللہ اس سے قبل ہم کوشش کر لیں۔ تو عرض کر رہا ہوں اس قربت کی معنی کو اور سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اس قربت کو سمجھتے ہوئے کہ کتنا قریب۔ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں نا، ان سے کہہ دو میں بڑا قریب ہوں۔ اب رب کریم جب قریب ہے تو پھر کسی کی قربت کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ سوال ذہن میں آ گیا۔ اس سوال کا جواب اسی آیت میں ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، حبیب جو تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، یعنی سوال کا پوچھنا کس سے ہے؟ سَأَلَكَ، حبیب جو تجھ سے سوال کرے۔ اور سوال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سوالی۔ سوالی کو کیا کہتے ہیں؟ بھکاری۔ بھکاری کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر۔ فقیر کو کیا کہتے ہیں؟ منگتا۔ رب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ، حبیب جو تیرا سوالی، جو تیرا منگتا، جو تیرا فقیر، عبادی، یا کا مرجع کاف ہے اور کاف سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ رب نے کہا حبیب میرا وہ ہے جو تیرا، اور جو تیرا منگتا نہیں وہ میرا بندہ نہیں، میرا بندہ ہی وہ ہے محبوب جو تیرا سوالی۔ کیونکہ میں نے اپنا ہونا بتایا تیرے ذریعے، میں نے اپنی نماز پڑھوائی تیرے ذریعے، میں نے اپنی عبادات کروائی تیرے ذریعے، اپنے اخلاق بتائے تیرے ذریعے، اپنا خلق بتایا تیرے ذریعے، اپنی صفات بتائیں تیرے ذریعے، اپنی محبت بتائی تیرے ذریعے، اپنا ادب بتایا تیرے ذریعے، اپنی نسبت بتائی تیرے ذریعے، اپنا ایک ہونا بتایا تیرے ذریعے کہ قل، محبوب آپ فرمائیں باقیوں نے سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے نا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے۔ باقیوں نے سنا ہے محبوب، تو نے تو دیکھا ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، اور کیسا دیکھا؟ رب نے خود کہا ما زاغ البصر وما طغى، سونیا بڑے بڑے آئے ہمیں دیکھنے، مگر جیسا تو نے دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ جہو جا سونیا تو تکیا، جہو جا تو تکیا سونیا کسی نے تکیا ہی نہیں۔ حبیب رب کہہ رہا ما زاغ البصر وما طغى، سادہ ترجمہ یہی بنتا محبوب آپ کی آنکھ دیکھتی رہی، نہ ادھر ہوئی نہ ادھر، دیکھتی رہی جسے دیکھنا تھا، نہ اس سے آگے گئی نہ اس سے ادھر ہٹی نہ ادھر ہٹی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو کٹ کے اس کا ہی ہو گیا، تو اسی کا ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ رب کی شان ہے۔ تو کہا عبادی انی، محبوب جو تیرا بن کر مجھ سے میرے بارے میں پوچھے اسے کہو میں قریب ہوں، اسی کے قریب ہوں۔ کیوں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے۔ چلو گل مک گئی، ولی اللہ ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں، مگر ساتھ ہی کا ورسولہ، اور ولی کا معنی قریب۔ رب نے کہا میں قریب، میرا رسول بھی قریب۔ اور رسول کس کے قریب؟ رسول اس لیے قریب کیونکہ میں نے اس کو قریب کیا ہے، اور میں کس کے قریب؟ اپنے رسول کے۔ اور کہا والذین آمنوا،
اور ایمان والے اس لیے قریب کیونکہ وہ رسول کے قریب. تو ایمان والے ولی اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے ولی, اور مصطفیٰ اس لیے ولی کہ وہ رب کا ولی, اور رب اپنے ولی کے لیے ہونے کے لیے اپنے محبوب کی قربت اور اپنی قربت, اور یہ ساری ٹرائنگولر بتا رہا ہے کہ قربت بس اسی کے اندر ولایت گھومتی ہے, اس سے باہر نہیں ہے. انما کا حسر لے آیا کہ صرف ولی اللہ ہے, اللہ کی عطا سے رسول, اور اللہ رسول کی عطا سے ایمان والے بھی ولی ہیں. چلو قربت سمجھ لگ گئی. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. یہ اب یہ ہے ترجمہ وہ اولا اور اعلیٰ کا. اعلیٰ کا معنی ہمارے قریب, اعلیٰ کا معنی سب سے اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ عاشقوں کی بات ہی جدا ہو جاتی ہے, یہ کیفیت جدا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, پر مجھے شعر یاد آ گیا. فرمانے لگے خوف نہ رکھ ذرا رضا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. یہ اسی لیے فرما رہے ہیں, یہ اسی لیے فرمایا خوف نہ رکھ ذرا رضا. کیوں؟ فرمایا سیدھی بات بتاتے یہ ہیں, سچی بات بتاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. رب ہے معطی وہ ہیں قاسم, رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں. اور انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اب جسے کثرت چاہیے وہ مصطفیٰ کے پاس آ جائے, اور جسے قلت چاہیے وہ مصطفیٰ سے بعد والا ہو جائے. حضور سے دوری اختیار کرے اسے قلت مل جائے گی, اور جسے کثرت ملنی ہے, دیکھو ابو بکر کو صداقت کی کثرت کس سے ملی, عمر کو فاروقیت کی کثرت کس سے ملی, عثمان کو غنی اور حیا کی کثرت کس سے ملی, مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل خدا کو شوشا کو ولایت و علم کی کثرت کس سے ملی, بلال کو عشق کی کثرت کس سے ملی ہیں, اور اس کے بعد سارے اولیاء صلحاء آ جائیں, ان سب کو قربت کس سے ملی, حضور علیہ السلام کی ذات سے. اور اس قربت والے جو ہو جائیں, جو اس قربت کے ساتھ جن کو تتجافا جنوبہم عن المضاجع, جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہوں. مجھے یاد آیا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں, ان کے بہت پیارے شاگرد ہیں اور وہ آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں, حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا مولا علی کی راتیں کیسی تھیں. آج تو ہمیں اہل تصوف کے نام کے اوپر وہ کیا کچھ دکھا دیا جاتا ہے, اس کا نام مولا علی کی محبت رکھ دیا, ڈھول باجے, اور باجوں کے ساتھ ساتھ وہ جو بھنگ چرس, اور میں کیا کہوں اس پہ, میرے پاس جملے نہیں, مجھے دل نہیں کرتا میں اس طرح, میری مجبوری ہے. اس کا نام تصوف ہے. ان کی راتیں دیکھیں, فرمایا جب رات ہو جاتی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنے آپ کو مسجد کے محراب و ممبر میں گم کر لیتے اندھیرے میں, اور یوں رونے اور مولا علی المرتضی کے تڑپنے کی آواز آتی, جن کے بیوی جو ہیں, زوجہ جو ہیں, وہ جنتی عورتوں کی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, جن کی زوجہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں, جن کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں, جو آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں, اور حضور نے انہیں اپنا نفس قرار دیا ہے, اپنی جان قرار دیا ہے. لحم کا لحمی, جسم کا جسمی, علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے, جنہیں یہ مقام عطا فرمایا. مگر ان کی شان دیکھیں, رات ساری ہو جاتی, لوگ سو جاتے, اور آپ ساری رات یوں اپنے مالک کو پکارتے, یوں طلب کرتے, یوں تڑپتے کہ فرماتے ہیں جس طرح کوئی زہریلا ترین بچھو کسی کو ڈنگ مارے اور کوئی زہریلا سانپ کسی کو کاٹ جائے تو کوئی اس کے درد سے کراتا ہے. حضرت علی المرتضی ساری رات اپنے مالک کو یوں پکارتے تھے, یوں تڑپتے تھے. اور مجھے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے, فرماتے ہیں بے دردانو رات پوے تے بے دردانو, سکھ دی نیندر آوے, درد مندانو تانگ سجن دی, ستیاں آن جگ آوے.
عشق جنا دی ہڈی رچیا رونا کم ہونا دا ملدے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راما. لوگوں جن کو عشق یہ گڈی مل گئی ان کو کیا پڑی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ہی رب نے وحی کی. اتنا روئے داؤد علیہ السلام, اتنا فراق دیدار الہیہ میں روئے, اپنی آنکھیں دے دی. رب نے پھر آنکھیں دی, پھر روئے, آنکھیں دے دی. پھر رب نے پوچھا داؤد اتنا کیوں روتا ہے؟ داؤد اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تجھے جنت چاہیے تو داؤد جنت تیری ہی ہے. کہا نہیں مالک میں تیرے دیدار کے لیے تڑپتا ہوں. کہا داؤد اگر میرے دیدار کے لیے کرتا ہے تو پھر تیرا رونا بنتا ہے. یہ رونا رب کو بڑا پسند ہے, یہ اتنا پسند ہے. قیامت کے دن رب باری تعالیٰ کے فرشتے حساب لے رہے ہوں گے میزان کے اوپر. ہم جیسے گناہگاروں کے وہاں پر اعمال تل رہے ہوں گے. پہلے تو دعا کریں ہمارا کیا اس نے حساب لینا ہے, بڑے چھوٹوں کا حساب نہیں لیتے, شفقت کرتے ہیں مالک, ہم تیرے حساب کے قابل نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا, انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث پوچھا, میرے مالک میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم ہر ایک کا حساب لے گا نا؟ فرمایا عائشہ حساب سب کا ہوگا مگر جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ پھنس گیا. حساب سب کا ہوگا مگر جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی. مالک ہم بھی تیری پوچھ گچھ میں آتے ہیں, تو اتنا اعلیٰ, تو اتنا عرفہ, وہ بڑا چھوٹوں سے حساب تو نہیں لیتا, شفقت ہی کرتا ہے مالک, اور کمیوں پر بھی پردہ ہی ڈالتا ہے. تجھ سے بڑھ کر ستار العیوب اور غفار الذنوب کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. تو یہ کیفیت ہے اس عالم کے اندر کہ وہ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. تو اتنا پسند کہ قیامت کے دن رب باری کا حساب, فرشتے حساب لے رہے ہوں گے تو سارے نام اعمال بندے کے تل جائیں گے. صرف نامہ اعمال میں لکھا ہوگا یہ اللہ کی محبت کے لیے رویا تھا یا اس سے ڈر کے رویا تھا. فرشتے کہیں گے مالک بس ایک ہی پرچی رہ گئی ہے اس کی, یہ تیری محبت میں رویا تھا, تول لیں. رب کہے گا خبردار تولنا نہ, حدیث ہے تولنا نہیں. کیوں مالک؟ کا میرا میزان چھوٹا ہے, اس کے آنسو بڑے بھاری ہیں, اس کے آنسو بڑے بھاری ہیں. رب کو اپنی محبت و عشق میں رونے والے اتنے پسند ہیں, اتنے پسند ہیں. اور جنہیں یہ قربت مل جاتی ہے ان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. ان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ آئیں میں اس کو سمجھاتا ہوں. وہ اوور ٹائم والے ہو جاتے ہیں جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جو رحمان کے بندے ہیں وہ بڑی عاجزی سے اس کی زمین پہ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب کوئی جاہل ان سے ملتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم. اسے بھی بد دعا نہیں دیتے, گالی نہیں نکالتے, برا بلا نہیں کہتے, اس کو بھی کہتے ہیں سلامت رہ بھائی, سلامت رہ. حضرت ذوالنون مصری, ہائے ہائے, لوگ کیسے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب یہ, جن کا نام لے کر اتنی کیفیت ہوتی ہے, وہ خود کیسے ہوں گے؟ اور پھر حضور کی نسبت اور صحبت والے صحابہ کیسے ہوں گے؟ اور پھر حضور کی عالم کیا ہوگا؟ ان کی عالم میں رونے پہ بات سناؤں اور آگے ہیں, میری کیفیت آپ نے ایک اور کر دی. میں نے کہا مضمون اور رکھوں گا, کیفیت اور ہوتی جا رہی. توجہ شیخ کسی اور طرف چل پڑی ہماری طرف ہیں. اب وہ کیفیت کیا ہے؟ حضور کے دور میں حضرت ذوالنون مصری کی پہلے بات مکمل کرتا ہوں, پہلے سرکار کی کرتا ہوں پھر ذوالنون مصری کی طرف آؤں گا, ترتیب رہ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود خطاب فرما رہے تھے. خطاب فرماتے فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو. اور آگے فرمایا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایک صحابی سعید بھائی بیٹھے تھے, وہ صحابی جب یہ جملہ حضور کی آیت سنی, حضور کی زبان اقدس سے نکلی, تڑپ گئے, اور تڑپ کر ایسے
پھڑکے اور پھڑک کے گر پڑے. یہ حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے خطاب چھوڑا, ممبر چھوڑا اور فوراً تڑپتے ہوئے اس کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام قربت میں جا کر ان کے سر کو اپنی گود میں لے لیا. میں یہاں پر سمجھ گیا, جسے رونا اور تڑپنا مل جاتا ہے اسے قربت مل جاتی ہے. جسے رونا اور تڑپنا نہیں آتا اسے یار کی قربت نہیں ملتی. جس طرح بچہ رونے لگ پڑے تو ماں اسے پہلے پکڑتی ہے, اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا اور رحمت للعالمین اس کا حبیب جو ان کی محبت میں روئے, ان کی محبت میں تڑپے اور وہاں پر اپنی کیفیت دل فگاری کی کرے, وہ اسے رہنے کیسے دیں گے؟ مجھے آپ بتا دیں. حضور علیہ السلام نے کتنا خوش نصیب ہے, اس صحابی, جوان صحابی, اس کے سر کو اپنے گود میں رکھ لیا اور آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ دیا اور کہا اور فرمایا. تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھلی تو عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ وہ پتھر کیسا ہوگا؟ حضور نے اشارتاً کہا, دیکھ تو لیا ہے, اب اور کیا چاہیے, بس خاموش ہو جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح وہ پتھر کیسا ہوگا؟ کہا وہ ایسا پتھر ہوگا کہ وہ دنیا کے کسی بھی بلند سے بلند پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ اس کی خشیت اور اس کے طاقت سے ریزہ ریزہ ہو جائے. بس یہ سننا تھا, ایک چیخ ماری اسے آمین اور جان آفری کے سپرد ہو گئی. حضور نے فرمایا یہ تمہارا بھائی تھا جو رب کے عشق میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. آئیں, یہ کیفیت ہمارے پاس ہے آج. لوگ سمجھتے ہیں منہاج القرآن کیا ہے, یہی منہاج القرآن ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں جس نے رونے والی آنکھ نہیں پائی اس نے منہاج القرآن سے کچھ نہیں پایا. یا رونا تڑپنا اور اس کی محبت میں جسے دل فگاری نہیں آتی. آؤ, جنہیں یہ کیفیت ملی پھر ان کو رب نے کیا انعام دیا. رب نے فرمایا سمع الذی یسمع بہ, میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں. بصرہ الذی یبصر بہ, میں ان کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. رجلہ التی یمشی بہا, میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. یادہ التی یبطش بہا, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ, جب بھی وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں خالی نہیں رہنے دیتا اپنے بندوں کو, انہیں عطا ہی کرتا رہتا ہوں. ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو پیران پیر دستگیر حضور شیخ حضور غوث العظم بھی ایسے ہی ہیں. یہ عام ولی کی شان ہے تو ان کی شان کیا ہوگی, ان کا عالم کیا ہوگا جو 90 سال تک اپنے رب کو, 40 سال تک اپنے رب کو مناتے رہے, اپنے رب سے پیار کرتے رہے, اپنے رب سے چاہت کرتے رہے. اور یہ کیفیت حضور غوث العظم کے خطاب کے دوران بھی ہوتی کہ وقت. علامہ ابن تیمیہ انہیں شاہ جی کہتے, اپنی کتب میں لکھتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ قطب العارفین, عارفوں کے قطب. شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ جن پر پورا سعودیہ مدار کرتا ہے, وہ اپنی کتب میں جب حضور غوث العظم کا ذکر کرتے ہیں لکھتے ہیں قطب العارفین, عارفوں کے قطب. امام شافعی نے منقبت لکھی حضور غوث پاک کی, غوث الورا, غیث الندى, شمس الضحى, بدر الدجى, نور الہدى, بل انورہ. ان کی شان میں نعتیں لکھی ہیں. ان کو یہ عالم مقام تھا کہ علامہ ابن جوزی جیسے جن کی صحبت میں بیٹھے تو ان کا خطاب تفسیر سن کر اپنے گریبان چاک کر لیں. اور حضور غوث پاک فرمائے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم عند القتال, میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں, تجھے نقصان پہنچانے والا بعد میں تیری طرف آئے گا, پہلے مجھ سے مقابلہ کرے گا. آ جائیں, اسی محبت کا نام منہاج القرآن ہے. میں اسی پر اختتام ایک اور بات ذوالنون مصری کی بات پر ختم کرتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری اور ان کے بھائی ہیں, وہ دونوں نکلے سفر پر تو اچانک ایک جگہ رکے, کیونکہ جوان کثرت سے بیٹھے ہیں. بیٹا سب کی طرف کیمرہ گھما کے بتائیں کہ یہاں جوان بڑی کثرت سے بیٹھے ہیں. سعید بھائی سارے جوان بیٹھے ہیں. پتہ لگے کہ میرے آقا اور اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ جہاں بہت سے
جوان اس امت کے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے، کئی دل جلے ایسے بھی ہیں جو حضور کے عشق میں بیٹھتے ہیں، جو حضور کے عشق میں یوں تڑپتے ہیں، محبوب تیری محبت میں روتے ہیں اور تیری طلب میں تڑپتے ہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری اور وہ ان کے بھائی گزرے حضرت عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھا کچھ بچے جو ہیں ایک جوان کو پتھر مار رہے ہیں، ماری جا رہے، اسے ماری جا رہے۔ تو بچوں سے پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو اسے؟ کہنے لگے یہ جو جوان ہے نا، یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، ہے نا پاگل، ہے نا پاگل، کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، ہے نا پاگل۔ حضرت عبد الباری حضرت ذوالنون مصری نے ایسے ایک دوسرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ تو اپنی بولی والا ہے، اس سے تو ملاقات بنتی ہے۔ اس کے پاس گئے اور جا کر دیکھا تو لفظ ہے روایت کے شاب وسیم، ایک بڑا ہی خوبصورت جوان تھا جس کے ماتھے سے معرفت کا نور چمک رہا تھا۔ اس نے کہا، اس نے دیکھتے حضرت ذوالنون مصری نے کہا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم رب کو دیکھتے ہو؟ اس نے آگے بے ساختہ عارفانہ انداز میں کہا ذوالنون آپ تو بولی والے ہیں، میرا حال یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا چہرہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں مر نہ جاؤں، پھر میری زندگی کیوں ہے؟ اور ساتھ ہی کیفیت وجد میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں اس کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس نے مجھے دل کی آنکھیں دی ہیں جس میں اس کا دیدار بستا ہے۔ اور یاد رکھو ذوالنون، جسے وہ اپنی تڑپ دے دے اس کا مطلب وہ اسے اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے، وہ اپنا ورنہ اپنی تڑپ ہی کیوں عطا کرے، وہ اپنے تڑپ ہی کیوں عطا نہ کرے، تڑپ اسے ہی دیتا ہے جسے دیدار دینا ہوتا ہے۔ آؤ اسی پیغام کے ساتھ میں آج کی بات اختتام کرتا ہوں، جو جتنا سوختہ ہوگا، جتنا نرم ہوگا، جتنی آنکھوں کو برسانے والا ہوگا، دل کو نرم کرنے والا ہوگا، اسے اتنی ہی اللہ رسول کی قربت ملے گی، اسے اتنی ہی اللہ والوں کی قربت ملے گی، اسے اخلاق ملے گا، اسے کیفیت ملے گی۔ یہ کیفیت کو سمجھے، اسی میں محبت ہے۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔